ہمارے اوپر یہ وحی نازل ہوتی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے جب بھی انبیاء کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے وحی لے کر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آرڈر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی طرف وحی لے کر جاؤ، وہ میرا نبی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جبریل علیہ السلام ہی 23 سال تک وحی لے کر آتے رہے ہیں۔ ایک دن بھی جبریل نے نہ غلطی کی ہے نہ غفلت کی ہے۔ جبریل کو غلطی نہیں لگ سکتی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی ہے، اللہ کی حفاظت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے آرڈر میں بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جبریل علیہ السلام کو بھول ہو گئی، اللہ نے تو کسی اور کی طرف وحی بھیجی تھی، تو جبریل نے کوئی اور سمجھ کے کسی اور کی طرف پیغام بھیج دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ بھی بہتان ہے، جبریل علیہ السلام پہ بھی بہتان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ وحی تو علی علیہ السلام پہ آنی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی، تو یہ سب کی گستاخی اور بے ادبی ہے، اس سے حضرت علی کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ گستاخی اور بے ادبی کی زمرے میں آتا ہے۔ ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت بھی، کوئی حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ جبریل کو غلطی لگ گئی ہو۔ جبریل جس نبی پہ بھی آتے ہیں پورا اعتماد، اعتقاد، یقین لے کے آتے ہیں، اور جبریل کے آنے تک، واپس جانے تک سارے معاملات میں اللہ رب العزت کی مکمل نگاہ بھی ہوتی ہے، اطلاع بھی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود بشر ہونے کے اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام باوجود بشر ہونے کے اللہ کے پیغمبر ہیں، تو بشر ہی پیغمبر ہونا چاہیے، کیونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی پیغمبر اچھا لگتا ہے۔ فرشتوں کو اگر کوئی انسان اصلی حالت شکل میں دیکھ لے تو انسان گھبرائے جائیں، ڈاری جائیں، جنات کو ان کی اصلی حالت شکل میں دیکھ لیں تو انسان گھبرائے جائیں، ڈاری جائیں، خوف زدہ ہوں۔ تو جن سے ڈرتے، خوف زدہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ان سے وحی کا پیغام کیسے سن سکتے ہیں؟ ان سے اللہ تعالیٰ کا وحی والا اعلان کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بھی کہلوایا کہ نبی ہونا چاہیے انہی کی جانوں میں سے، انہی کی نسلوں میں سے، انسانوں میں سے، بشریت میں سے، رجال میں سے، مردوں میں سے نبی ہوگا جو ان کے نفسیات کو بھی سمجھے گا، ان کے اجساد اور اجسام کو بھی سمجھے گا، ان کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور اور کافور کر کے، پاک صاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو نبی بشر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے بھی فیصلہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پہ کہ ان کی جانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا۔
تو پیغمبر کا بشر ہونا کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، یا نبوت کے عہدے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا یا سارے پیغمبروں کا بشر میں سے ہونا اصل میں بشریت کی شان کو بڑھانے اور اعزاز بڑھانے کا اور مرتبہ بڑھانے کا بہترین ذریعہ تھا کہ جو سب سے بڑا عہدہ اللہ نے اپنے بعد رکھا ہے وہ جنوں کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، پہاڑوں کو نہیں دیا، سمندروں کو نہیں دیا، دریاؤں کو نہیں دیا، حجر و شجر کو نہیں دیا، ہفت افلاک کو نہیں دیا، ملک ملائک کو نہیں دیا، جنات اور پریوں کو نہیں دیا۔ اللہ کے عہدے کے بعد سب سے بڑا جو عہدہ نبوت اور رسالت کا ہے، اللہ نے انسانوں کو عطا کر دیا، بشریت کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا اعزاز، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے کہ سارے انبیاء آئے انسانوں میں سے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی بشر نہیں ہوتا تو پھر بشریت میں انسانوں کی افضلیت میں رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو سارے انسان وہ تو خالی خولی یہ جسم ہیں، جیسے جسم سے روح نکال لی جائے، اگر انسانوں سے نبوت کا عہدہ ہٹا دیا جائے تو انسانوں کے مرتبے کی کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ولایت ملی ہے تو نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کسی کو امامت ملی ہے نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کسی کو صحابیت ملی ہے نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کسی کو اہل بیت اطہار ہونے کا مرتبہ ملا ہے تو نبوت کی وجہ سے ملا ہے، کوئی ازواج رسول بنا ہے تو نبوت کی وجہ سے، کوئی بناتے رسول بنے ہیں تو نبوت کی وجہ سے، کوئی آل رسول بنے ہیں تو نبوت کی وجہ سے، کوئی اصحاب رسول بنے ہیں تو نبوت کی وجہ سے، کسی کو محدث کا، مفکر کا، مفسر کا اور اعلیٰ ترین امتی ہونے کا اعزاز ملا ہے تو سارے کا سارا نبوت کا احسان ہے، نبی کا احسان ہے، نبی کی محنت ہے، نبی کا یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں میں ایسے پہنچایا کہ اگر تم نبوت کے لائے ہوئے پیغام پہ عمل کرو گے رب تمہیں جنت میں انبیاء کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ تو انبیاء کا بشر ہونا یہ بشریت کی افضلیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے اس چیز کو عیب سمجھا۔ کسی بندے نے داڑھی رکھی ہو نا سنت رسول تو کسی کی نگاہ میں وہ داڑھی عیب لگتی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے دماغ سے سوچنا ہے، جیسا اس کا دماغ ہے اسے داڑھی اچھی نہیں لگتی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ شیب بڑی ہوئی ہے، اس کو کٹوا دینا چاہیے، منڈوا دینا چاہیے، چہرہ آلو کی طرح چھل کے صاف کر لینا چاہیے، یہ تو بال نہیں بڑھانے چاہیے۔ اسے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت اچھی نہیں لگتی تو بتائیں وہ بندے کا کنسیپٹ اور عقیدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سراسر غلط ہے۔ جسے اپنے چہرے پہ تو داڑھی رکھتا نہیں، کسی کی داڑھی بھی اچھی نہیں لگتی، حقارت سے نفرت سے دیکھ کے عیب تلاش کرتا ہے اور بدبخت کہتا ہے کوئی داڑیاں، کوئی چاڑیاں، کوئی لامواتا ساڑیاں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، داڑھی کی توہین کے بارے میں ایسے نظریات ہیں تو اسے تو پیغمبروں کی یہ سنت سے عداوت اور دشمنی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں، صحیح ہوں، وہ سراسر گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اسے اچھا عمل بھی برا لگ رہا ہے۔ انبیاء کا بشر ہونا ایک بہترین، اعلیٰ ترین، صاف ستھرا ترین
مرتبے والا، مقام و منزلت والا، اللہ کے فیصلے والا اور اللہ رب العزت کے عطا کردہ عہدے والا یہ منصب تھا جو ان لوگوں کو، فرعون کو اور اس کے حواریوں کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا یہ تو بشر ہیں، بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اتنی سی بات کہہ کے نبوت کا انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا قومہم لنا عابدون، ان کی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل والے، وہ تو ہمارے غلام ہیں اور ان پہ تو ہم آئے دن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ہر طرح کا ان سے کام لیتے ہیں، وہ ہمارے نسل در نسل غلام ہیں۔ تو جو اگر اتنے یہ کرنی برنی والے ہوں تو یہ ان غلاموں کو ہم سے چھڑا نہ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ ویعید۔ ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں، انتہا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ درمیان والا سلسلہ کوئی پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، کوئی مرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں۔ انسان کو پیدا کرنے میں بھی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جس بندے کو جہاں چاہا، جب چاہا، جس برادری میں، جس شہر ملک میں جیسے چاہا اس کی شکل بنا کے اس کو اس جگہ پیدا فرما دیا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، فیصلہ فرما کے ہر بندے کو موت کے منہ میں دھکیل دیں گے۔ پیدائش کا اختیار بھی اللہ کے پاس، وفات موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس۔ درمیان والا یہ سلسلہ زندگی کا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں مختار کل ہوں، اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے۔ گناہ اپنی مرضی سے، ثواب بھی اپنی مرضی سے، جب چاہتا ہے نیکیاں کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے گناہ کر لیتا ہے۔ اپنی مرضی سے کی ہوئی نیکیاں اور اپنی مرضی سے کیے ہوئے گناہ، یہی تو من مانی ہے، اور من مانی اللہ کے دربار میں نہیں چلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، طاقتور تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، شرط بھی لگا سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو تو ہو گیا ہوں، لیکن دن آپ کے ساتھ گزاروں گا، رات میں انہی سرداروں کے ساتھ گزاروں گا جو بچپن کے میرے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں ہوں گی، شراب کباب کا دور چلے گا، وہاں ناچ گانا ہوگا، کچھ عورتیں ڈانس کریں گی، ہم ذرا انجوائے کر لیں گے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عمر کو بھی پتا تھا ایسی اجازت کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں ملنی، کلمہ پڑھنے سے پہلے انہیں پتا تھا کہ یہ دور، یہ لائن، یہ دنیا اور ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دور، یہ دنیا اور یہ اعمال یہ اور ہیں۔ جب اس طرف آ گئے ہو تو واپس اس طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دین کوئی مذاق ہے کہ جب چاہا الا الذین، جب چاہا الا الذین، ادھر گئے ان کے ساتھ، ادھر گئے ان کے ساتھ۔ اور ایسے لوگوں کو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ فرعون کے
دو ساتھی تھے، ایک حامان اور ایک قارون، بڑے طاقتور اس کے بازو تھے، ساتھی تھے، ایک دایاں بازو ایک بایاں بازو، ایک قبطی علاقے کا تھا، ایک اسرائیلیوں کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا حامان، ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا قارون۔ اللہ اکبر۔ ایک کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، حامان، ایک مسلمان تھا، کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا، قارون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کافروں کو غرق کرنے کا، تو بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ اب یہاں سے کوچ کر جو۔ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر بما قارون کے اور اس کے خزانے کے دریا تک آ گئے، دریا پار کر گئے، قارون بھی دریا پار کر گیا، غرق نہیں ہوا، مسلمان تھا، لیکن اس کے اندر بد خصلت کیا تھی، کبھی ادھر بھی جاتا تھا کبھی ادھر بھی آتا تھا۔ فرعون کے ساتھ بھی بڑا خوش ہے، اس کے ساتھ بھی رنگ رلیاں منا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوش راضی رکھا ہے، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیتا تھا، مسجد میں بھی آ گئے، مندر میں بھی چلے گئے، سینمے بھی چلے گئے، اور جناب ماتم پہ بھی چلے گئے، عبادت پہ بھی آ گئے، قرآن شریف بھی پڑھ لیا، گرنتھ صاحب بھی پڑھ لی، اور یہ سمجھا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، رام کہو تب بھی ٹھیک ہے، رحیم کہو تب بھی ٹھیک ہے، خدا کہو تب بھی ٹھیک ہے، اور تم بھگوان کہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے طور پہ صحیح ہیں وہ بھی اپنے طور پہ صحیح ہے، جتھے کو لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہر بندہ ہر جگہ ٹھیک نہیں لگتا، کئی غلط بھی ہوتے ہیں، اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے غلط کون ہے۔ قارون دریا پار کر گیا، ممکن تھا اتنا بڑا وحشت ناک منظر دیکھ کے سمجھ جاتا، آنکھوں کے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، اس کے سارے لشکر والے ساتھی سب غرق ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کافر تھے، ظالم تھے، جابر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، اللہ کے پیغمبروں کے دشمن تھے۔ اللہ نے دریا میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون پھر بھی صحیح نہیں ہوا، اس کے دماغ میں وہ جو فرعونیت والا عنصر تھا نا نجاست کا، وہ نہیں گیا، اب تو وہ کھل کھلا کے سامنے آ گیا، اور فرعون کی جگہ پہ فرعون بن کے بیٹھ گیا، اور بنی اسرائیل کے غریب مسلمانوں اور مومنوں کو ڈرانے دمکانے لگا، اپنے طاقت کے نشے میں، دولت کے روب میں، اور چونکہ فرعون کے دربار میں ایک وزیر اور صدر رہ چکا تھا، اس کے پاس ایک سابقہ عہدہ تھا، وہ سابقہ دم کو لے کے ہی لوگوں کے اوپر گماتا رہا اور روب ڈالتا رہا کہ میں تو جناب ریٹائر یہ ہوں، میں سابقہ یہ ہوں، میں پہلے یہ تھا، اب تک وہ پہلے کے عہدے کا روب لوگوں پہ ڈال رہا ہے۔ جو پہلے کے عہدے کا روب ڈال کے ناجائز فائدہ لیتا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جرم کرتا ہے۔ فرعون غرق ہو گیا، قارون بچ گیا، ان میں سے ایک سامری جادوگر تھا، وہ بھی بچ گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ بھی دریا پار کر گیا۔ جب ان کو
تھوڑی سی فرصت ملی ہے نا اپنا اندر دکھانے کی، تو ان کو رستہ کھلا نظر آیا، انہوں نے ہر جگہ اپنا آپ ظاہر کر دیا، قارون بھی ظاہر ہو گیا، سامری بھی ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہوئی تھی نا وہ فوراً ختم کر دی۔ قارون کو خزانوں سمیت زمین پہ زندہ دنسا دیا، اور سامری جادوگر کو اس قدر ایک ایسی بیماری لگا دی کہ وہ کسی انسان کو ہاتھ لگاتا یا کوئی انسان اس کو ہاتھ لگاتا تو اسے اتنی زبردست کرنٹ پڑتی تھی کہ جسم تھر تھر کانپنے لگتا۔ اس کے لیے یہ اتنی بڑی سزا تھی، نہ وہ کسی کے ساتھ مل سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کئی 100 فٹ دور اس سے بھاگتے، نہ اس کو کوئی کھانا دینے آتا نہ پانی دینے آتا، گھر والے چھوڑ گئے۔ اخیر اس نے جنگل کا راستہ لیا، جنگل صحرا میں بھٹکتا ہوا عبرت کی موت مرا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اللہ کی دشمنی کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رسول کی دشمنی کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا، بچ نہیں سکتے۔ بچے گا کون؟ ایمان کون لائے گا؟ جو اللہ رب العزت کے ساتھ خالص نیت سے عبادت کرتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ خلوص نیت سے ایمان لاتے ہیں، تابعداری، اطاعت گزاری، وفا شیاری کا دم بھرتے ہیں، اور مرتے دم تک ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنا تکبر ظاہر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ رسول کا غلام سمجھتے ہیں، اور غلام کا کام اعتراض کرنا نہیں ہوتا، حکم پہ عمل کرنا ہوتا۔ اس بات کی مزید وضاحت اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، بس کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ان 2 انسانوں پر جو بشر ہیں ہم جیسے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس جھٹلا دیا ان سب نے دونوں نبیوں کو۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پس ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، غرق ہونے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔